हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो जिस जगह पे है उसको उस हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून एंड गुड नाइट। मेरा टॉपिक जो था पिछला वो था जिस पे बात हुई थी औरत क्या है, और उसका कसम से एक जवाब भी नहीं आया और मुझे पूरा यकीन था कि उस पर कोई जवाब नहीं आएगा। ज़ाहिर सी बात है, हमारे मुल्क का 99% लोग तो मैन डोमिनेटेड हैं। मर्द तो कभी भी जवाब देगा ही नहीं इसका, औरत भी नहीं देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं औरत पे जुल्म भी कर रही होती है और औरत पे जुल्म होता नज़र भी नहीं आ रहा होता, उसको लग ही नहीं रहा होता कि ये जुल्म है। वो उसको बड़ा खुशी से एक्सेप्ट कर रही होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ रही होती है, वो अपना मज़हब समझ रही होती है, अपना यकीन समझ रही होती है, अपना फ़र्ज समझ रही होती है कि वो किसी को जुल्म सह रही है, या वो सुबह से लेकर रात तक कुत्ते की बैल की तरह बंधी हुई है और वो अजीब से अंदाज में लगी हुई है। हाँ, अगर उनमें से 2 से 4 बंदियां उठ जाएं और वो उठ के अपना राइट मांगे, जो कि पैदाइशी तौर पे राइट है, तो उस वक़्त उनके लिए बहुत सारे लोग गंदी बातें, गंदे लफ्ज़ और अजीब अजीब चीज़ें बोलना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कुछ हमारी जाहिल औरतें भी शामिल हैं, जो कि ख़ुद को कहती तो बहुत महज़्ज़ब और वो हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसी औरतें हैं कि जो रात को मियाँ से जूते खाती हैं और सुबह उसके आगे ट्रे रखती हैं। वो कैसी ख़वातीन हैं कि जिनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कि जिनके लिए मतलब जिनका काम सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत मैंने ये कसम खाई थी कि इसमें सच ही बोलूँगी, लेकिन वो लफ्ज़ थोड़ा गंदा हो जाएगा, बहुत सारी बच्चियां भी सुनने वाली होंगी। तो जिनका काम ही ये मर्दों का होता है कि दिन में चूल्हा चौकी करो, बच्चों को संभालो, बच्चे पालो और रात में उनके लिए पेश हो जाओ। तो और वो उसमें बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट और बहुत अपने आप को अच्छा समझती हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मियाँ जितने ज़्यादा जूतियाँ मारता है, जितनी ज़्यादा चप्पलें मारता है, उतना ही ज़्यादा काम करके तो वो खुश होती हैं कि चलो जी, हम तो हमसे ज़्यादा नेक बीवी कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जुल्म ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। तो हैरत ही है कि ऐसी भी औरतें इस दुनिया में। हैरत क्या है, हमारा एशिया में तो 90% हैं ही ऐसी औरतें। और ये नहीं रियलाइज़ करती कि ये एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने चली जाएं। मैं नहीं कहती कि कोई गलत काम करना चले जाएं, गलत काम को करने चली जाएं जो कि 99% मर्द कर रहे हैं उस वक़्त, तो पता नहीं दुनिया मतलब मुल्क में कम से कम हर मोहल्ले, हर गली से जनाजे उठने शुरू हो जाए। कोई भी घर ऐसा ना रहे कि जहाँ से जनाजा ना उठे।
لیکن یہ صرف ایک دن کے لیے گھر سے نکل جائیں، اپنی مرضی سے ایک دن کے لیے جیئیں تو بھی ان کا جینا مشکل ہو جائے گا. تو لیکن مرد کی مرضی ہے، جو دل چاہے وہ کرے، جو اس کے من میں آئے وہ کرے. وہ راتوں کو لیٹ آئے، وہ دن میں صبح جائے نہ جائے، وہ جو مرضی گند ولا پان کھائے، سگریٹ پیے، گٹکا کھائے، جو مرضی لے، جو مرضی کرے، جوا کھیلے، شراب پیے، جو بھی ہے اس پہ ہر چیز جائز ہے. بھائی واہ، کیا فرق ہے. اور عورت پہ، عورت اگر خدا سگریٹ کو بھی قریب سے بھی گزر جائے نا، کہ مطلب اس کے اندر سے سگریٹ کی بو آ جائے، چاہے اس کے مرد کی وجہ سے ہی آئے، تو اس سے کہا جاتا ہے سگریٹ پیتی ہے، بڑا پیچھے رہو، اس سے گندی عورت ہے. جو مرد دنیا جہاں کا گند کرتا ہے وہ اس میں کوئی عیب نہیں نظر آتا، اس کے اندر کوئی غلط چیز نظر نہیں آتی. آپ لوگ سوچیں گے کہ میں کیوں، یہ کیا وجہ ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، میں یہ کیوں ٹاپک چھیڑ رہی ہوں، اس ٹاپک پہ کیوں بات کر رہی ہوں. بے تحاشا لوگوں نے کیا اس ٹاپک پہ بات، بے تحاشا لوگ چیخا، بے تحاشا لوگ بولے، بے تحاشا لوگ روئے، مگر آواز کو کچھ بھی نہیں، آواز نکلنے سے پہلے ہی دب گئی. شاید انہی آوازوں میں سے ایک آواز میری بھی ہو، لیکن انسان کو وہ لفظ جو حقیقت ہے بولنا ضرور چاہیے. ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، یعنی کہ ظلم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے. تو ظلم کا ساتھ ہم کیوں کرتے؟ ہم تو نہیں دیں گے، ہم سے تو نہ ہوگا، ہم تو بولیں گے. جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو غلط ہے، اس پہ تو بولیں گے. نہ صرف بولیں گے بلکہ پوچھیں گے بھی. آپ لوگوں سے، ان عورتوں سے بھی پوچھیں گے جو عورتیں جا کے دوسروں کے گھر تباہ کرتی ہیں. اگر اپنے لیے کوئی مرد نہیں ملتا تو تنہا نہیں رہا جاتا، دوسروں کا گھر جا کے تباہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ان مردوں سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ کیا ایک عورت کافی نہیں ہوتی، جس کی ایک کی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے، ایک کی فیملی کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. زیادہ عورتوں کے چسکے ضرور لینے ہوتے ہیں. بیوڑا ایک کو مارے گا، پیٹے گا، جائے گا جا کر دوسری کے ساتھ کرے شادی، کا مقصد ہے شادی کا ڈھول بجائے گا. پہلے ایک کو لوٹے گا کسی نہ کسی طرح، پھر دوسری سے جا کے کچھ دن اس کو مال دولت دکھائے گا، اس کو اپنے بس میں کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لے گا، اور کبھی لوٹ کھسوٹ پہنچا دے گا، اور کبھی دونوں کو کوٹے گا اور دونوں کو لوٹے گا، اور دونوں وہ کیا کہنا چاہیے، بیویاں بن کے اپنے آپ کو قربان کرتی رہیں گی. کب یہ رکے گا؟ کون یہ روکے گا؟ کون وہ جیدار عورت آئے گی یا کون وہ جیدار مرد آئے گا؟
جو ایک دفعہ ان چیزوں پہ نو کہے گا. ایک تو ہو نا شخص کہ جو ان چیزوں پہ نو کہے. میں پھر چھوڑتی ہوں ایک دن کے لیے کہ کوئی نہ کوئی آواز مجھے پھر آئے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں ہم بولیں گے. ہم اس چیز میں رکاوٹ روکنے کی کوشش کریں گے. سر ہر کوئی ایک پیسے کی خاطر عورتیں اور گندگی کی خاطر مرد پاگل ہوئے ہوئے، معصوم بچوں کو بھولے بیٹھے ہوئے، اور کل کو بچے بھی وہی بنیں گے کیونکہ جو دیکھیں گے وہی بنیں گے. عورت بولے گی ماریں گے پیٹیں گے، سوچے گی جائیں تو جائیں کہاں، پیچھے تو باپ کا گھر ہے. جسے ماں نے نکلتے کہا تھا بیٹی جائے جنا تو ڈولی آئے جنازہ. کتنی اچھی نصیحت ہے. جنازہ اٹھ جائے بیٹی نہ واپس آئے. چاہے وہ بیٹی اربوں خربوں کی کما کے آپ لوگوں کے قدموں میں لا کے رکھ دے، چاہے وہ بیٹی عزتوں سے عرشوں پہ آپ کو بٹھا دے لے جا کے، لیکن نہیں، اس کا جنازہ زیادہ پسند ہے، اس کا جنازہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں کل پھر اسی ٹاپک پہ بات کروں گی، اور دیکھتی ہوں کہ آیا کوئی ایک بھی انسان ایسا ہے جو اٹھتا ہے اور بولتا ہے اس ٹاپک پہ کہ ہاں عورت کے ساتھ زیادتی ہے، ہاں عورت کا بھی کوئی گھر ہونا چاہیے، ہاں عورت کے لیے بھی کوئی تحفظ ہونا چاہیے، کوئی عورت کے لیے بھی کوئی مقام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کل تک اللہ حافظ.